نے ایک عالم تو آسمانوں سے اوپر بنایا ہے اور ایک عالم آسمانوں سے نیچے بنا ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور آسمانوں سے اوپر جو عالم بنایا ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ جیسے اس وقت میں دن کا وقت ہونا، دوپہر کا وقت ہونا، امراوتی کے اجتماع کے میدان میں ہونا، جیسے یہ بات یقینی ہے، اس سے زیادہ یقینی آخرت والی زندگی ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ یہ دو زندگیاں ہیں جس کے درمیان انسان کو رکھا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ زندگی امتحان والی زندگی ہے، یہ زندگی عمل والی زندگی ہے، یہ زندگی کچھ کرنے والی زندگی ہے، اور آخرت والی زندگی وہ بدلے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ زندگی فنا ہونے والی، یہاں کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جانے والی، کل من علیہا فان۔ نہ ملک بچیں گے، نہ ملک والے بچیں گے، نہ حاکم بچیں گے، نہ محکوم بچیں گے، نہ مالدار بچیں گے، نہ غریب بچیں گے۔ زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور دنیا کی ہر چیز ختم ہونے کے لیے بنی ہے، تو یہ دنیا کی حقیقت دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ یہاں کی ہر چیز مٹی سے پیدا ہوئی ہے اور انجام اس کا مٹی میں مل جانا ہے۔ اچھی سے اچھی گاڑیاں جو سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور آدمی ان میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے، کچھ زمانے کے بعد وہ کوڑے کے ڈھیر پر کباڑ کے اندر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور پڑے پڑے مٹی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے قلعے لوگوں نے بنائے، بادشاہوں نے بنائے، آج وہ بادشاہ بھی مٹی کے نظر ہو گئے اور ان کے بنائے ہوئے قلعے بھی مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ تو اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ انسان بھی اس دنیا میں فنا ہونے والا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ کسے باشد، فرعون جیسا ملعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ ایک جھٹکے میں سمندر کی تہ میں چلا گیا اور ڈوب کر اس کو مر گیا۔ تو یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کا حال فنا ہے، اس دنیا کا انجام فنا ہے، یہاں کی ہر چیز کا انجام فنا ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس فنا ہونے والی زندگی کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس پر باقی رہنے والی زندگی کا مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو آخرت کے بننے کی کوئی جگہ اور نہیں ہے۔ اس لیے یہ زندگی ایک اعتبار سے بہت فانی اور بے حیثیت ہے، لیکن ایک اعتبار سے بڑی قیمتی اور باحیثیت ہے کہ یہیں بیٹھ کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، یہیں رہ کر آخرت کے لیے فکریں بنانا ہے۔ ان فنا ہونے والی چیزوں میں رہ کر ہی باقی رہنے والی چیزوں کو بنایا جائے گا۔ ان فنا ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے ہی اس کو صحیح استعمال کر کے ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی کو بنایا جائے گا۔ تجارت فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے اندر جو اعمال کیے جائیں، جو احکامات پورے کیے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جس تجارت کو کیا جائے، صداقت بھی ہو، امانت بھی ہو، ایمانداری بھی ہو، فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے یہ تاجر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تجارت فنا ہونے والی ہے، لیکن اس میں جو عمل ہیں وہ ہمارے آخرت کو بنانے والے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم معاش کے جس بھی مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، تجارت ہو، زراعت ہو، کارخانے ہوں، فیکٹریاں ہوں یا اور کوئی مشغلہ ہو، ان مشغلوں سے اپنے پلنے کا یقین نہ رکھا جائے۔ نہ وہ مشغلے ہمیں پال سکتے ہیں، نہ ہمارے اہل و عیال کو پالنے کی ان میں گنجائش ہے،
وہ سب مخلوق ہیں، پالن ہار ایک ہی ہے، وہ سب مخلوق ہیں، سب مخلوق اور امتحان کے لیے دیے گئے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، ایک کارخاندار سے پوچھا جائے کہ آپ کا کارخانہ آپ چلاتے ہیں یا کوئی اور چلاتا ہے، تو کارخاندار کا جواب یہی ہوگا، فیکٹری والوں کا جواب یہی ہوگا، فیکٹری ہم چلاتے ہیں۔ ایک دکاندار سے پوچھا جائے کہ دکان آپ چلاتے ہیں کوئی اور چلاتا ہے، کہ جی میں ہی چلاتا ہوں۔ تو جو دکان چلنے میں ہماری محتاج ہے، اگر ہم نہ چلائیں، ہم نہ بیٹھیں، دکان کی دیکھ بھال نہ کریں، وہ دکان نہیں چل سکتی، وہ کارخانہ نہیں چل سکتا، کھیتی کی زمین نہیں کچھ کر سکتی، کاشتکار ہی کرتا ہے محنت۔ تو جب کارخانہ، دکان، زمین چلنے میں ہماری محتاج ہے تو ہماری پرورش کیسے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ یہ دھوکے کی بات ہے۔ جو ہمارے چلنے میں ہماری محتاج، وہ ہماری پالن ہار اور ہماری پرورش کا سامان یا ہمارے اہل و عیال کی پرورش کا سامان کیسے کر دے؟ تو ان اعمال میں حضرت فرماتے تھے کہ کاروبار میں، تجارت میں، معاش میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے جب چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے جب یہ عمل کریں گے تو یہ فنا ہونے والے کاروبار، ختم ہونے والے کاروبار ان اعمال کی برکت سے ہماری اور ہمارے بال بچوں کی پرورش کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان فنا ہونے والے کاروبار میں عمل اچھے ہونے کی وجہ سے ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ اور اس تاجر کا حشر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم ہے، فرمایا کہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کی جائے گی، بادشاہت کی جائے گی، انصاف قائم کیا جائے گا، تو یہ بادشاہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ان میں سر فہرست عادل بادشاہ کو شمار کیا ہے بادشاہ، لیکن بادشاہت میں عمل وہ کیا جو اللہ کو پسند ہے، حکم پورا کیا، نبی علیہ السلام کا طریقہ اس کو اختیار کیا، تو بادشاہت بھی کی اور آخرت میں عرش کا سایہ بھی مل گیا۔ تو فنا ہونے والی بادشاہت سے باقی رہنے والی آخرت بن گئی۔ بس اسی طرح دنیا کے سارے مشاغل کا حال ہے، ہم جس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، اس راستے سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو 100% لانے کی محنت کریں اور احکامات والی زندگی کو سیکھیں، اور سیکھ کر ایک ماحول میں اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ وقت گزاریں تاکہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ عملی مشق بھی ہو جائے اور سیکھنا اور عمل کرنا دونوں قابو میں آ جائیں۔ تو رہنا تو اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا کے دھندوں میں رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کام تبلیغ کا دنیا کے کاموں کو چھڑانے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں لگ کر ہی اس کام کو کرنا مجاہدہ بنے گا۔ اگر دنیا کے کام چھوڑ کر آدمی خالی دین کے کام کا ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑی شرائط چاہیے اور بڑی استعداد چاہیے، وہ ہمارے بس کا نہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں دین کے کام کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے اور دنیا کے کاموں کو ترتیب دینی ہے، ترتیب کے ساتھ دین اور دنیا دونوں قابو میں آ جائیں۔ یہی زندگی ملی ہے دنیا بنانے کے لیے بھی، اور یہی زندگی ملی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ دنیا بنانے کے لیے یہ زندگی ہو، آخرت کے لیے کوئی اور زندگی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا کی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بڑی اچھی دعا، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما کر میرے دین پر میری مدد فرما۔ ہاں، دنیا کو دنیا کے لیے نہیں لینا، دنیا کو خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں کمانا۔ جو دنیا کو دنیا کے لیے کمائے گا اور خواہشات پورا کرنے کے لیے کمائے گا،
وہ دنیا میں ڈوب جائے گا، دنیا میں پھنس جائے گا، دنیا کا ہو کر رہ جائے گا، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ منظر قائم ہو جائے گا کہ اللہ کو بلایا، اللہ کے دین کو بلایا تو اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جائے گا، اس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی ہوش نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں فرمایا اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، یا اللہ دنیا عطا فرما کر میرے دین پر، دین کے کاموں میں میری مدد فرما۔ تو دنیا کو دین کے کاموں کے لیے مددگار بنانا ہے، مقصود نہیں بنانا۔ دنیا میں اتنا لگنا ہے کہ دین کے کاموں کے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے، کسی کی محتاجگی نہ رہے، کسی کے غیر کی طرف نظر نہ اٹھے، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، کسی غیر کی طرف دل مائل نہ ہو۔ اس لیے دنیا میں اتنا لگنا ہے، اور لگنا اس لیے ہے کہ آخرت بنانی۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اور میری آخرت بنانے پر میری مدد فرما دے، تقوی عطا فرما دے۔ تقوی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، دو چیزوں کے جمع ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ ہر مسلمان کوشش کرے تو تقوی والا بن سکتا ہے۔ اللہ نے جس امر کا حکم دیا ہے وہ امر ایسا ہے کہ وہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہے اور ہماری بساط میں ہے اور ہماری طاقت میں ہے۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ، اور آخرت پر میری مدد فرما دے، تقوی عطا فرما کر۔ تقوی نام ہے دو چیزوں، کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ جو حاکم اعلیٰ ہیں، انہوں نے دو قسم کے حکم بندوں کو دیے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جن کا تعلق کرنے سے ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا روزے کے دنوں میں، حج کرنا حج کے فرضیت کے بعد، زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ، انصاف کرنا، حسن سلوک کرنا، رحم دلی کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے نفع کی سوچنا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا بننا۔ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے۔ انسان ہے، اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، کسے باشد۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھوکا اگر کسی قوم کا بھی ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، کسی برادری کا بھی ہو، اگر بھوکا ہے تو ہم اس کی حاجت پوری کریں گے اگر ہمارے اندر وسعت ہے۔ ننگا ہے تو ہم اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، بیمار ہے تو ہم اس کے لیے دوائیوں اور علاج کا انتظام کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے یہ کس قوم کا ہے، کس برادری کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے یا کس مذہب کا ہے۔ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سارے انسانوں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ اخرجت للناس، اس امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ امت کا وجود ہی سارے انسانوں کو نفع رسانی کے لیے کیا گیا۔ بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ کھانا وانا کھایا بھائی؟ سو تو نہیں رہے؟ ذرا سا درود شریف پڑھ لو، حرکت کر لو تھوڑی، آس پاس میں کوئی سو رہا ہو تو آرام سے سو لگا دو۔ مجاہدے کا وقت ہے، اس مجاہدے پر ہدایت ملتی ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، اس کا مفہوم یہی ہے، آج کل وہ مجاہد نہیں صحابہ والے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو مجاہدے وہ برداشت کیے ہیں، گرمی ایسی برداشت کی ہے، تبوک کے سفر میں فرماتے پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگی۔ اونٹ ذبح، پانی ختم ہو گیا جو ساتھ میں تھا، اب پانی نہیں ہے، پیاس شدید ہے، گردنیں ٹوٹ رہی ہیں پیاس کے مارے۔ اونٹ ذبح کر کر کے اس کی اوجڑی میں سے پانی نچوڑ کر حلق کو ترک کیا گیا ہے۔ بھوک کا یہ حال کہ پتے چاپ کر اللہ کے راستے میں سفر کیے ہیں، ٹڈیاں کھا کر سفر کیے ہیں، ایک ایک کھجور کھا کر گزارا کیا ہے۔
تو وہ مجاہدات تو ہمارے بڑے کر کے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہماری سب کی طرف سے ان کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تو بس تھوڑا سا مجاہد، تھوڑی گرمی برداشت کر لی، تھوڑا کھانا آگے پیچھے ہو گیا، تھوڑا راحت و آرام میں کمی آ گئی، گھر کا بستر نہیں رہا، یہاں چٹائی پر اور میدان میں مٹی پر زمین پر لیٹ گئے، یہ معمولی مجاہدے، لیکن اس دور کے اندر یہ مجاہدے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ جو گرمی برداشت کر کے بیٹھ رہے ہیں اور نیند کو قابو میں کر رہے ہیں، مجاہدہ انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ہم کو انسانوں کی نفع آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے احکامات دو قسم کے ہیں، ایک کرنے والے اور ایک نہ کرنے والے۔ کرنے والے احکامات کو آدمی کرنے لگے، نہ کرنے والے احکامات سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ متقی بن جائے گا، اور متقی بن گیا تو ایسی اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی کہ اس کے کام کو اٹکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کوئی مشکل آئے گی، اللہ اس کا راستہ کھول دیں گے، کوئی پریشانی آئے گی، اللہ اس سے نجات کا راستہ کھول دیں گے۔ تو تقوی والا بننے کے لیے یہ دین کی محنت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس راستے میں لگ کر جنہوں نے صحیح اصولوں کے ساتھ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنہوں نے بھی محنت کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل التقوی بن گئے، وہ تقوی والے بن گئے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا۔ نہ کرنے کے کاموں میں جھوٹ ہے، سود ہے، نمازوں میں سستی کرنا ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے، دین کے علم کو نہ سیکھنا۔ دین کا علم خالی عالموں کے لیے نہیں ہے، عالم تو اپنی جگہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور باقی رکھے اور ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہر مسلمان کشے باشد اس کے ذمے اتنا علم سیکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے شریعت میں، جس سے احکامات کا علم جو اس کے اوپر فرض ہیں ان احکامات کو ادا کر لے، جن چیزوں سے بچنا فرض ہے ان سے بچنے والا بن جائے، حرام حلال کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، کرنے کے کام کیا ہیں ان کا پتہ چل جائے، نہ کرنے کے کام کیا ہیں ان کا علم ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور علم سیکھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بھئی ایک مدت ہے اس میں سیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے موت تک کا وقت اللہ نے دیا ہے، سیکھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ تو اس لیے علم لیتے ہوئے، علماء سے پوچھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے علم اور علماء سے پوچھ کر چلنا یہ ضروری ہے۔ احکامات والی زندگی پر آنے کے لیے علماء سے پوچھ کر چلنا ضروری ہے۔ دین کو اللہ جل جلالہ نے آسان بنایا، اور آسان اس وجہ سے ہے کہ ہم اگر پوچھ کر چلے تو دین آسان ہے، اور اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے چلے تو دین مشکل معلوم ہوگا۔ حاجیوں کو خوب دیکھا، جو حج سیکھ کر گئے انہیں ہم نے پریشان ہوتے نہیں دیکھا، وہ سارے کام آرام سے کر رہے ہیں اور خوب عمل میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ اور جو حاجی حج سیکھ کر نہیں گئے، بس شوق میں دیکھا دیکھی، پیسہ آ گیا، پاسپورٹ آ گیا اور حج میں چلے گئے، سیکھا کچھ نہیں۔ ان کو وہاں دیکھا، جھگڑتے دیکھا، پریشان ہوتے دیکھا، حیران ہوتے دیکھا۔ اس لیے دین آسان کب ہوگا؟ جب ہم علماء سے پوچھ کر چلیں گے۔ دین آسان کب ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کر اس کے مطابق چلیں گے۔ ہم کچھ نہ کریں اور دین آسان ہو جائے، ایسا آسان نہیں۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ کرنا چاہیں، پوچھ کر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں اور کام بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، تقوی والی زندگی پر آنے کے لیے محنت ہے، یہ چلت پھرت خالی نہیں ہے۔ یہ محنت اس لیے ہے کہ ہم تقوی والے بنیں، ہم احسان والے بنیں، ہم اللہ کے بندے بنیں، 24 گھنٹے بندگی والی زندگی ہماری بن جائے۔
اور 24 گھنٹے بندگی کے ساتھ ہم گنے. کھانا بندگی کے طریقے پر ہو، کمانا بندگی کے طریقے پر ہو، خرچ کرنا بندگی کے طریقے پر ہو، سونا جاگنا بندگی کے طریقے پر ہو. یہ سارے اعمال جو دنیاوی اعمال کہلاتے ہیں، جن کو عادتاً ہم کرتے ہیں، یہ سارے عبادات میں منتقل ہو جاتے ہیں، سب باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں اگر سونا اور سنت کے مطابق ہو جائے. حتیٰ کہ معمولی عمل بیت الخلاء آنا جانا اگر یہ سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ باعث اجر ہو جاتا ہے. تو دین آسان ہے. کب آسان ہے؟ جب اس کو سیکھ لیا جائے، پوچھتے رہا جائے اور پوچھ کر اپنی زندگی کو چلایا جائے تو آسان ہے. اور اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کے وعدے کیے ہیں وہ دین پر کیے ہیں. آج تک کی تاریخ قرآن و حدیث اور سیرت پاک اس کی گواہ ہے کہ دین والے ہر زمانے میں چمکے ہیں، ایمان والے ہر زمانے میں چمکے ہیں، اور جنہوں نے ایمان اور دین والی زندگی اختیار نہیں کی وہ ہر زمانے میں ناکام ہوئے ہیں. بادشاہ ہو کر ناکام ہوئے ہیں، وزیر ہو کر ناکام ہوئے ہیں، وہ اکثریت میں ہو کر ناکام ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی صنعتوں اور حرفتوں کے مالک بن کر ناکام ہوئے، بڑی بڑی تجارت کی منڈیوں کے مالک ہو کر ناکام ہوئے، بڑے بڑے باغات، ایسے باغات کہ جن کا تصور آج نہیں کیا، پھلے ہوئے لدے ہوئے پھلوں سے، ایسے لدے پھلے باغوں کے ہوتے ہوئے ناکام ہوئے ہیں. کب؟ جب ایمان اور دین والی زندگی ان کے پاس نہیں تھی. اور اس کے برعکس پوری تاریخ شاہد ہے، قرآن و حدیث شاہد ہے، سیرت پاک شاہد ہے کہ دین والے ہر زمانے میں کامیاب ہوئے. تھوڑے تھے تو کامیاب ہوئے، زیادہ تھے تو کامیاب تھے، غربت میں تھے کامیاب ہوئے، ہو مالداری میں تھے کامیاب ہوئے، جس حال میں تھے کامیاب ہوئے، اس لیے کہ ضابطہ پورا کر دیا کامیابی کا. جہاں رہیں گے وہیں اللہ کامیاب کر دے گا. اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم قناعت والی زندگی اختیار کریں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھیں تاکہ قناعت والی صفت پیدا ہو جائے. قناعت والی صفت پیدا ہونے پر تھوڑی دنیا میں ہی اللہ ہمارے کام بنا دیں گے، اور قناعت والی صفت پیدا نہیں ہوئی تو کماتے کماتے تھک جائیں گے اور کمانے کی بھوک ختم نہیں ہوگی. اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، دین کو آسان اللہ نے بنایا ہے. اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی مشق کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مبارک محنت اور کام دے دیا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ایک نظام بنا کر، یہ کام جلسے میں شرکت کا خالی نہیں ہے، اور یہ کام 3 روز لگانے کا خالی نہیں ہے، یہ کام چلہ اور 4 مہینے لگانے کا بھی نہیں ہے. یہ کام تو موت تک کرنے کا ہے. جب تک سانس میں سانس ہے کام کرنا ہے، جب تک حیات ہے کام کرنا ہے، جیتے جیتی کرنا ہے، اور کرتے کرتے جینا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم اگر ترتیب بنا لیں تو ترتیب سے دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے اور آخرت کے کام بھی ہو جائیں گے. اور ترتیب نہیں بنائی، وقت کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا تو یہ دنیا ایسی کمینی ہے کہ ہمارا سارا وقت کھا جائے گی، ہمارے ساری صلاحیت چوس لے گی، ہماری پوری طاقت کو چوس لے گی، اور ہمیں بے یار و مددگار آخر میں آ کر چھوڑ دے گی. اور اس وقت دھوکہ کھلے گا، اور اس وقت کا دھوکہ کھلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے. اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کے بنانے کا سامان کریں. یہ فنا والی چیزوں سے باقی رہنے والی چیزوں کو بنانے کی ایک جگہ ہے جہاں سمجھدار آدمی ہے جو یہاں فانی ہونے والی چیزوں سے باقی رہنے والی چیزوں کو اپنے بنا لے. اس لیے ہر شخص کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ہر ایک کو سمجھانا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں عمل ہے، یہاں امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں چل رہے ہیں.
کہ کون اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر کون زندگی گزار رہا ہے اور کون ان سے روگردانی کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس امتحان میں سب چل رہے ہیں، اس لیے امتحان کی جگہ بھی ہے اور عمل کی جگہ بھی یہی ہے۔ عمل کرنے کے لیے دوسری کوئی جگہ نہیں ہے، یہیں پر ساری عمر ہمیں عمل کرتے کرتے جینا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت یا اللہ کی طرف سے بلاوے کا وقت آ جائے۔ تو 2-4 دن دو چلے کا کام نہیں ہے یہ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، پوری زندگی کو دین پر لانے کی ایک محنت ہے اور کامیابی کے راستے پر ڈالنے کی ایک محنت ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، آخرت میں تو ہر شخص دیکھ لے گا، آخرت میں تو ہر شخص کھلی آنکھوں دیکھ لے گا کہ صرف ایمان والے اور دین والے کامیاب ہوں گے۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ برسوں پہلے وہ مینا کے میدان میں حضور سے ملے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی بات لے کر ان کے قافلے کے پاس گئے تھے۔ قافلے والوں کو آپ نے دعوت دی تھی، تو یہ آدمی، اس نے قافلے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے ان کی بات پکی ٹھکی معلوم ہو رہی ہے، ان کی بات مان لو۔ آپ نے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت۔ تو یہ جو صحابی ہیں انہوں نے سمجھایا پوری قوم کو، قبیلے کے لوگوں کو، کہ دیکھو یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات کو مان لو، اس کی بات کے ماننے میں فائدہ ہے۔ تو قوم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، پہلے اپنے سرداروں سے پوچھیں گے، اب تو حج کرنے آئے ہیں، حج کر کے واپس جائیں گے، اپنے سرداروں سے پوچھیں گے، کیونکہ عرب میں قبائلی نظام تھا، جو سردار ہوا کرتا تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ ٹالنے کے بعد اس آدمی کے اندر ایک فکر تھی کہ یہ بات سچی ہے، مان لے تو اچھا ہے۔ تو ان نے پھر ایک بات کہی کہ دیکھو ہم گھر تو چل ہی رہے ہیں، تو گھر جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ فدق ہو کر جاتا ہے، تو فدق والے راستے سے چلتے ہیں۔ یہاں پر یہودی رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اور ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا اور اعلان کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ ان کی کتاب میں موجود ہے، ہم چلتے ہیں ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ راضی کر لیا اس پورے قافلے کو اور وہ راستہ اختیار کیا، وہاں پہنچ گئے یہود کی بستی میں، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو وہ اپنی کتابیں لے کر آئے، کتابیں کھولی اور کتابیں کھول کر آپ کی علامات اس میں سے بیان کی۔ معمولی سواری پر آئیں گے، گدھے کی خچر کی سواری پر، تھوڑی روٹی پر ٹکڑے پر گزارا کر لیں گے، آپ کا قد مبارک یعنی آپ کا سراپا اس نے کتاب میں دیکھ کے بیان کیا کہ آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا ہوگا نہ بہت چھوٹا ہوگا، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، بال نہ بہت گھنگرالے ہوں گے اور نہ بہت سیدھے ہوں گے۔ اس طرح بہت سی علامات جو توریت میں تھیں اور صحیح علامات تھیں وہ اس نے ان کے سامنے بیان کی اور کہا اگر وہ ایسے ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی بات مان لو اور کلمہ پڑھ لو، لیکن ہم قبول نہیں کریں گے حسد کی وجہ سے۔ یہودی نے کہا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، نبی برحق ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ ان کی بات مان لو، فائدے میں رہو۔ تو اب یہ صحابی جو یہاں لے کر آئے تھے انہوں نے پھر قوم سے کہا دیکھو اب تو بات کھل کر سامنے آ گئی، اس لیے اب کوئی شک والی بات بھی نہیں رہی، چلو اور چل کے اپنے کلمہ پڑھ لو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے بات تو واضح ہو گئی، لیکن ابھی تو ہم چلتے ہیں اور اگلے سال جب حج میں آئیں گے
تو پھر آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں۔ چنانچہ واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد برسوں گزر گئے اور ایک ایک کر کے جتنے قافلے والے تھے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، سب مر کر دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک عرصے کے بعد وہ صاحب جنہوں نے ان سب کو مشورہ دیا تھا، وہ صحابی مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ حج میں آئے اور حج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے پر انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے پہچانا، تم فلاں آدمی ہو، وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو بتایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، بات تو میری اسی دن سمجھ میں آ گئی تھی، آپ کی بات حق ہے، میں اسی دن میرے دل میں اتر گئی تھی، لیکن قوم کے ساتھ کی وجہ سے میں اس وقت عمل نہیں کر سکا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، خاصی دیر ہو گئی اس کام میں، اب میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور میں ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب انہوں نے سوال کیا جو قابل غور ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا، قوم کے وہ لوگ جو مر کر چلے گئے اور اس قافلے میں تھے، ان کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ہمدردی کی بات ہے، انسانی ہمدردی ان کے دل میں تھی، زندگی میں بھی ان کو سمجھایا، خوب سمجھایا۔ اب موت کے بعد بھی ان کی خیر خواہی میں ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، وہ سارے کے سارے تو دنیا سے چلے گئے، مر کر ختم ہو گئے، اب وہ کہاں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر مرا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور ایک موقع پر آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ مرنے کے بعد یا تو جنت ٹھکانہ ہوگی یا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، ان دو کے علاوہ کوئی ٹھکانے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، آخرت کا معاملہ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اہم، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اگر سکون ملے گا تو دین کے راستے سے، ایمان کے راستے سے، ایمانی صفات کے راستے سے، ایمانی اعمال کے راستے سے، ذکر الہی کے راستے سے، علم الہی کے راستے سے اور حسن خلق کے راستے سے، اخلاص نیت کے راستے سے دنیا میں بھی جو سکون اور اطمینان اور کامیابی ملے گی وہ اسی راستے سے ملے گی۔ اس لیے ہم دھوکے میں نہ آئے دنیا کی چمک دمک کے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس دنیا میں بس اسی سے کچھ کام ہو جانے والا ہے۔ دنیا سے آج تک کسی کا کام نہیں بنا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا سمجھدار وہ ہے جو یہاں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے، موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں خود بھی اس بات کو سمجھنا ہے اور اس پر آنا ہے اور اس پر جمنا ہے اور موت تک کام کو کرنے کی نیت و ارادے کرنے ہیں۔ اور جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، اپنی بستیوں میں، اپنی مسجدوں کے اطراف میں، اپنے اضلاع میں، اپنی آبادیوں میں، ہمیں ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں بندگی کرنے اور بندگی کی زندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں چل پھر کر اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور لوگوں کو خیر کے راستے کی طرف بلائیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کسی کی زندگی بنانا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کو کامیاب کرنا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی حاکم اعلیٰ ہیں، ان کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا، اور آخرت میں بھی حاکم اعلیٰ ہیں، ان کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اس لیے فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، حاکم اعلیٰ، یہ آخرت کے لیے۔ لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے
کہ فیصلے کے دن کا مالک جو اس دن ہے وہ آج بھی اس دنیا میں وہی مالک، اس کے فیصلوں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بارشیں اس کے فیصلے سے ہو رہی ہیں، قحط سالی اس کے فیصلے سے آ رہی ہے، ملکوں کے نظام اس کے فیصلے سے چل رہے ہیں، کسی کو اوپر لا رہے ہیں، کسی کو نیچے لے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تجارتوں کا نظام اس کے فیصلوں سے چل رہا ہے، کبھی نفع کی شکلیں آ رہی ہیں، کبھی نقصان کی شکلیں آ رہی ہیں۔ کھیتیوں کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اگر وجود میں آ رہی ہے وہ اس کے حکم سے آ رہی ہے۔ تو جو اتنا بڑا حاکم اعلیٰ ہے، اس کا نہ بننا، اس کی بندگی میں نہ آنا کتنے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کلمے کے مطابق بنائیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں کہ کلمے کے مطابق زندگی بنا لو۔ یہ دنیا